اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا، ان 5 عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا، ان 5 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ ان 5 عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہیں۔ آج کا موضوع نہ صرف سوچ کو جھنجھوڑے گا بلکہ روحوں کو بھی آئینہ دکھائے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر نظر انداز ہو جائے تو بظاہر ہستی زندگی اندر سے ٹوٹ سکتی ہے۔ آج میں آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی حقیقت کی دستک دینے جا رہا ہوں جو سن کر روح تک کانپ جائے گی، سانسیں تھم سی جائیں گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب عورت کا نام آتا ہے تو رحمت، محبت اور عزت کی تصاویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھولتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت کا نشان بنتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا سکون۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی حقدار نہیں بنتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سکون نہیں، تمہارے حصے میں اضطراب، بے چینی اور پریشانی لکھی جا چکی ہے۔ ایسی عورتیں چاہے سونے کے محلات میں رہیں یا مٹی کی جھونپڑیوں میں، ان کے دل کے اندر ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت، نہ کسی کا سہارا۔ دن میں وہ ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، مگر رات کے سناٹے میں تکیے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اس کی زندگی کا جنجال دراصل اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکموں کو پاؤں تلے رون دیتی ہے، جب وہ اپنے گھر کو محبت کی بجائے امتحان گاہ بنا دیتی ہے، زبان زہر اگلنے لگتی ہے، جب انا، ضد اور خواہشات ان کے فیصلوں پر حاوی آ جاتی ہے۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ والدین کی دعائیں، نہ دولت سکون دیتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو نہیں بھر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، ان کے دل کبھی اطمینان نہیں پائیں گے، ان کی آنکھوں کو خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا دیتا ہے؟ اور اگر ان کے صفات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ جاننا تمہارے لیے صرف علم نہیں، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طویل اور آزمائش بھرا سفر کرنے کا حکم ہوا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جلا رہا تھا، ریت دہکتے انگاروں کی طرح قدموں کو جلانے لگی تھی، اور پسینہ جسم کے ہر مسام سے بہہ رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد تھکن ان پر غالب آ گئی، قدم بوجھل ہو چکے تھے، سانسیں بھاری ہو رہی تھی، اور ساتھ لائے ہوئے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پانی کی مشکیزہ خالی تھی اور لبوں پر پیاس کے باوجود کوئی قطرہ نصیب نہ ہو سکا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شے قائم و دائم تھی، اور وہ تھی اللہ پر کامل یقین۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات نے اس سفر پر روانہ کیا ہے وہی ان کی منزل بھی طے کرے گی۔ چنانچہ پریشانی کی بجائے انہوں نے صبر اور یقین کا سہارا لیا اور قدم آگے بڑھاتے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بستی نظر آئی، پسماندگی، غربت اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ اینٹوں کے مکان، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں میں سوراخ اور چہروں پر بھوک کے سائے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مفلس لوگ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے؟ مگر یقین الہی کے سہارے آپ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ایک پرانا سا دروازہ دکھائی دیا، آپ نے دستک دی، دروازہ کھلا تو سامنے ایک نہایت ناتواں عورت کھڑی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھوں میں برسوں کا دکھ سمٹا ہوا،
جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی، کانپتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، برسوں سے آپ کے دیدار کی خواہش دل میں پالی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے در پر بھیجا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے تخت پر بیٹھایا اور جو کچھ گھر میں موجود تھا، خواہ معمولی سا کھانا ہی کیوں نہ ہو، عقیدت سے پیش کیا۔ پھر لرزتے ہوئے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہو تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو محسوس کیا اور وعدہ فرمایا کہ وہ اس کے سوال کو اپنے رب کے حضور پیش کریں گے۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور آپ کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو وہی بستی دوبارہ سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی، عورت دوڑتے ہوئے باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے بے سکونی، رونا اور آزمائش لکھی جا چکی ہے، چاہے وہ دنیا کے محلات میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور اے عورت، شاید تو انہی میں شامل ہے، اسی لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکے اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا ہے، کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کے دکھ کا راز اب ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لرزتے وجود کو دیکھا، اس کے چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں خوف اور اشتیاق کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے نہایت نرمی اور ٹھہراؤ سے فرمایا، اے عورت، سن، میرا رب فرماتا ہے، جس عورت کے لیے میں خوشیاں مقدر نہیں کرتا، جس کے گھر پر رحمت کا سایہ کبھی نہیں ٹھہرتا، وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیتی ہے، جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے تکبر کے نیچے رون دیتی ہے۔ دراصل وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ عورت کی زبان، آپ نے فرمایا، تلوار کی مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل محفلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی چال چلن، اس کے گھر کے معاملات، حتیٰ کہ اس کی ظاہری انداز کا مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اور جب عورت کی زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ آسمانوں سے اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتا ہے، پھر نہ دیواروں میں محبت باقی رہتی ہے، نہ فضاؤں میں سکون، نہ دلوں میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقات و خیرات بانٹے، تب بھی جب تک وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کے گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان آباد ہوتا ہے، اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے راز افشاں کرتی ہے میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں، اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے گا۔ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کرے دراصل اللہ کے حکم سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورتیں اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہے، سوشل میڈیا کے گروپوں میں، واٹس ایپ کی باتوں میں یا محلے کی بیٹھکوں میں شوہروں کی کمزوریوں کو فخر سے بیان کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ معصوم باتیں ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کا چراغ بجھاتی ہے وہ دراصل اپنے گھر کی جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ پہلی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود چاک کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ توقف کے بعد فرمایا اے عورت، میرا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ان کے آداب کو بھول جاتی ہے، وہ جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے، وہ عورت بھی اپنی زندگی سے برکت کھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کے کردار سب بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے اور وہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جب اپنی اصل یعنی اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے والدین کی ناشکری کرتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں ہی رلاؤں گا، قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کو دل توڑا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھو عورت کا رتبہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہو اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہو۔ جو عورت ان دونوں بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مگر جو عورت اپنے زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ تیسری وہ عورت ہے جس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا گیا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر کرتی ہی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پال لیتی ہے کہ کاش ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کے مسکرانے پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو بے سکون ہوتی ہے مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، اس کی عزت اور راحتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عورت زبان سے شاید بد دعا نہ دے مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔
حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے، اور یہی گناہ شیطان کی پہچان بنا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ ان کے مقام سے جلا۔ حسد دراصل وہ بیماری ہے جو روحوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مشغول رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ دل جو حسد سے بھرا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہے، مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اسے کیوں نوازا اور مجھے کیوں نہیں؟ یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہو جاتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ بظاہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے تکیہ بھگو دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی تمنا کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے گھر کے فضاؤں میں بے برکتی اتر آتی ہے، شوہر اور اولاد سے محبت سرد پڑ جاتی ہے، اور اس کا دل ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی مسافر صحرائے بے آب و گیا میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں اتاروں گا، وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی کے فرش پر، اس کی نیند حرام ہوگی، اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کرتی میں اسے اپنی خوشی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکر پر رکھی تھی۔ اس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اس کھوکھلے درخت کے مانند ہے جو باہر سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے دیمک نے اسے کھا لیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، ان کے اعتماد کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنی چالاکیوں میں دفن کیا۔ یہ عورت گھر میں پیار سے بات کرتی ہے مگر پس پردہ وہ ساس، نند اور شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بنتی ہے۔ وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی چالیں چلتی ہے، کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی والدین کے دل میں نفرت بھرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو گراتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازے بھی بند کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، رشتے دھاگے نہیں، امانت ہے۔ جب عورت جھوٹ کا قرض چڑھا لیتی ہے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ فریب کرنے والی عورت مکڑی کی مانند ہے جو اپنا جالا خود بنتی ہے مگر بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ دوسروں سے افضل ہے، کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، کہ اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے، سجدے کرتی ہے مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے
کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، راستے میں چلتی غریب عورت اسے کم تر لگتی ہے، سادہ لباس والی بہن اسے جاہل محسوس ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کے ایک بے جان مورت ہے۔ وہ چاہے جتنی عبادت کر لے، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اللہ والو، عورت کی عزت اس کا صبر، اس کی نیت اور اس کا اخلاق ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ جو عورت اپنے دل کو حسد، غرور اور زبان کو زہر سے بچا لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، اور جو ان صفات کو اپنا لیتی ہے وہ خود اپنے سکون کی دشمن بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد، تکبر، فریب اور زبان کی سختی سے پاک فرما۔ ہمیں ایسا کردار عطا فرما جو تیرے بندوں کے لیے راحت بنے، زحمت نہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کے لیے رحمت، سکون اور خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا اور اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اصلاحی فکری اور روح کو جگانے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہے، اگر آپ اپنی زندگی، گھر اور رشتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق سنوارنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔